نئے پوپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ عیسائیوں کا نیا پوپ کون ہوگا؟ مضبوط امیدوار میں کون کون شامل ہے؟ کیا اس مرتبہ پوپ ایشیا یا افریقہ سے ہو سکتا ہے؟ پوپ کے انتخاب کا دلچسپ طریقہ کیا ہے اور پوپ کرتا کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس حوالے سے اپنے کمنٹس اور آراء کا بھی اظہار کیا کریں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو کیتھولک مسیحیوں کے جو روحانی پیشوا تھے پوپ فرانسس، وہ 88 سال کی عمر میں گزشتہ روز انتقال کر گئے ہیں۔ وہ مارچ 2013 میں اس عہدے پر منتخب ہوئے تھے۔ پوپ فرانسس کے انتقال کے بعد 1 ارب 39 کروڑ کیتھولک افراد کی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ ان کے اگلے پوپ کون اور کہاں سے ہو سکتے ہیں۔ نئے پوپ کا انتخاب کا دلچسپ طریقہ کیا ہے اور کتنے دن میں یہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بڑا ہی دلچسپ ایک طریقہ ہے۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کو تفصیلات فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پوپ کرتا کیا ہے۔ یہ روحانی پیشوا ہے عیسائیوں کا، یہ کرتا کیا ہے؟ پوپ کیتھولک چرچ کا سربراہ ہوتا ہے۔ رومن کیتھولک مسیحیوں کا دعویٰ ہے کہ پوپ کا براہ راست تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہے اور وہ سینٹ پیٹر کے زندہ جانشین ہیں، جو مسیحی مذہب کی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ کے چند ابتدائی ماننے والوں میں سے ایک تھے۔ اسی وجہ سے پوپ کو کیتھولک چرچ پر مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے اور دنیا بھر کے تقریباً 1.5 ارب جو کیتھولکس ہیں ان کے لیے با اختیار اور اہم شخصیت اور روحانی پیشوا کا یہ درجہ رکھتا ہے۔ اگرچہ بہت سے کیتھولک مذہبی رہنما جو بائبل سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تاہم وہ پوپ کی تعلیمات سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ چرچ کے سربراہ کی حیثیت سے تمام تعلیمات کا وہ ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ دنیا میں مسیح مذہب کو ماننے والوں میں سے تقریباً نصف رومن کیتھولک ہیں، جبکہ پروٹسٹ اور آرتھوڈکس مسیح پوپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ پوپ ریپبلک جو ہے وہ ویٹیکن سٹی میں رہائش پذیر ہوتا ہے اور دنیا کی سب سے چھوٹی یہ خود مختار مملکت ہے۔ ویٹیکن روم میں موجود ہے۔ پوپ کے تنخواہ نہیں ملتی، لیکن اس کے تمام اخراجات ویٹیکن اٹھاتا ہے۔ اس کے گھر کے، اس کے تمام جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ویٹیکن کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اب وہ پوپ اگر وفات پا جائے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ پوپ کی وفات کے بعد آخری رسومات کافی بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں، لیکن پوپ فرانسس نے حال ہی میں اس پورے عمل کو سادہ بنانے کی ہدایت کی تھی۔ ماضی میں پوپ کو جس تابوت میں دفنایا جاتا تھا وہ صنوبر، سیسے اور شاہ بلوت کی جو لکڑی ہے کہ بنے ہوتے تھے، اور پوپ فرانسس نے ایک سادہ لکڑی کے تابوت کا انتخاب کیا ہے جس کے کناروں پر زنک موجود ہوگا۔ پوپ فرانسس نے عوام کو دکھانے کے لیے سینٹ پیٹرز جو ان کا ملیسکیا میں ایک چبوترا پر پوپ کی لاش رکھنے کی روایت کو بھی ختم کرنے کی ہدایت کی ہے، تاہم لوگ تابوت میں موجود لاش کے قریب جا سکیں گے اور وہ اس کو دیکھ سکیں گے۔ پوپ فرانسس 1 صدی سے زیادہ عرصے میں وہ پہلے پوپ ہوں گے جن کو ویٹیکن سٹی سے باہر دفنایا جائے گا۔ پوپ فرانسس کو سینٹ میری جو میجر سلینسکا ہے وہاں دفنایا جائے گا، جو روم میں ہی واقع ہے۔ سلینسکا ایک ایسی چرچ کو کہتے ہیں جسے ویٹیکن کی جانب سے خصوصی درجہ اور مراد دی جا چکی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پوپ وہ کون بن سکتا ہے، اس کا اہلیت کیا ہے اور اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بڑا ہی دلچسپ یہ روداد ہے۔ نئے پوپ کا انتخاب کسی پوپ کی موت یا ان کے مستعفی ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، جیسا کہ 2013 میں پوپ بینڈیکٹ کے استعفے کے بعد ہوا تھا، اور پیر کو کل جو وفات پانے والے پوپ فرانسس نے ان کی جگہ لی تھی۔ کوئی بھی بپتسمہ یافتہ کیتھولک مسیح مرد پوپ منتخب ہو سکتا ہے، مطلب عورت پوپ نہیں بن سکتی۔ تاہم یہ عہدہ ہمیشہ کیتھولک چرچ ان سینئر عہدیداروں کے پاس رہا ہے جنہیں کارڈینلز کہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نئے پوپ کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت 252 کارڈینلز موجود ہیں جو عام طور پر بشپ بھی ہوتے ہیں، تاہم نئے پوپ کے انتخاب میں صرف وہی کارڈینلز ووٹ دے سکتے ہیں جن کی عمر 80 سال سے کم ہو۔ ان کارڈینلز الیکٹرز کی تعداد عام طور پر 110 سے 120 کے درمیان محدود ہوتی ہے، تاہم اس وقت 135 یا 38 کارڈینلز ایسے ہیں جو نئے پوپ کو منتخب کرنے کے اہل ہیں۔ یہ گروپ پچھلے انتخابی جو مقابلے ہوتے رہے یا جو پہلے پوپ کے انتخاب ہوتا رہا ہے اس سے کہیں بڑا بھی ہے، متنوع بھی ہے، اس میں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ ان میں سب سے کم عمر کارڈینل صرف 45 سال کے ہیں جو یوکرینی ہیں اور آسٹریلیا میں مقیم ہیں۔ پوپ فرانسس نے دسمبر 2024 میں 21 نئے کارڈینلز کا تقرر کیا تھا۔ 2013 میں جب پوپ فرانسس کا انتخاب ہوا تھا تو وہ کیتھولک چرچ کے پہلے سربراہ تھے جو لاطینی امریکہ سے تعلق رکھتے تھے، تاہم تاریخی اعتبار سے نیا پوپ زیادہ تر یورپ سے تعلق رکھتا ہے اور خصوصی طور پر اٹلی سے۔ اب تک جو ہے 256 پوپ میں سے 217 کا تعلق اٹلی سے رہا ہے۔
اب کارڈینلز نئے پوپ کا انتخاب کیسے کرتے ہیں، یہ جو بشپ ہوتے ہیں وہ کیسے اس کا انتخاب کرتے ہیں، یہ بھی سننے کی ایک داستان ہے۔ نئے پوپ کے انتخاب کے لیے تمام کارڈینلز کو پوپ کانکلیو کے روم میں ویٹیکن سٹی بلایا جاتا ہے۔ یہ وہ انتخابی عمل ہے جس پر تقریباً 800 برس سے بغیر کسی تبدیلی کے عمل ہو رہا ہے۔ کانکلیو کے پہلے دن یہ افراد سینٹ پیٹرز جو میریسکیا میں عبادت کرتے ہیں، جس کے بعد وہ ویٹیکن کے سسٹین چیپل میں جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ایکسٹرامونس یعنی لاطینی زبان میں ہر ایک باہر کا حکم دیا جاتا ہے، جس کے بعد سے نئے پوپ کے انتخاب تک تمام کارڈینلز کو ویٹیکن کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کارڈینل الیکٹرز جو ہیں ان کے پاس کانکلیو کے پہلے دن سسٹین چیپل میں ابتدائی ووٹ ڈالنے کا اختیار ہوتا ہے۔ دوسرے دن کے بعد سے وہ ہر صبح 2 مرتبہ ووٹ ڈالتے ہیں اور ہر دوپہر کو چیپل میں 2 مرتبہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک پوپ کے عہدے کے لیے صرف ایک امیدوار باقی نہ رہ جائے۔ ووٹنگ کے دوران ہر کارڈینل الیکٹر بیلٹ پیپر پر اپنے پسندیدہ امیدوار کا نام لکھتا ہے۔ بیلٹ کو خفیہ رکھنے کے لیے کارڈینل سے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ تحریر اپنی عام لکھائی کے انداز میں نہ لکھیں۔ اگر دوسرے دن کے اختتام تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو تیسرا دن دعا اور غور و فکر کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس دن ووٹنگ نہیں ہوتی۔ تاہم چوتھے دن سے ووٹنگ کا معمول کے مطابق پھر سے شروع ہو جاتی ہے، اور وہی طریقہ اپنایا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ پوپ منتخب ہونے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 2/3 کارڈینل الیکٹرز کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ اس عمل میں کئی دن یا بعض اوقات ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ کانکلیو کے دوران ہر روز دو بار استعمال شدہ بیلٹ پیپرز کو جلایا جاتا ہے، اور ویٹیکن سے باہر لوگ سسٹین چیپل کی چمنی سے نکلتا ہوا ان کا دھواں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کاغذات پر سیاہ یا سفید رنگ ڈالا جاتا ہے۔ کالا دھواں جب ایک غیر نتیجہ خیز ووٹ کی علامت ہوتا ہے، جبکہ سفید دھواں اشارہ کرتا ہے کہ نئے پوپ کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اب جب جو کانکلیو کے انعقاد کے دوران کارڈینلز جو ویٹیکن سے باہر نہیں جا سکتے، نہ ہی وہ ریڈیو سن سکتے ہیں، البتہ ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں، اخبارات پڑھ سکتے ہیں، یا فون کے ذریعے بیرون دنیا میں کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران کارڈینلز کے جو کوارڈز میں عمارت کی دیکھ بھال کرنے والے عملے، ڈاکٹروں اور ان کے جو اعترافات سننے والے پادریوں کے علاوہ کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ان سب افراد کو بھی رازداری کا حلف دینا پڑتا ہے۔ ووٹنگ کے عمل کے درمیان جو کارڈینلز ہیں، انتخاب کرنے والے اور معمر ہونے کی وجہ سے ووٹ دینے کے لیے نااہل، دونوں اپنا وقت امیدواروں کی متعلقہ خوبیوں پر بحث کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ تاہم کسی امیدوار کو کھلے عام انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ویٹیکن کا کہنا ہے کہ کارڈینلز روح القدس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تاہم اس کے باوجود کسی بھی امیدوار کی حمایت حاصل کرنے کا عمل بہت سیاسی سمجھا جاتا ہے، اور اس پر اعتراضات بھی آتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس مرتبہ یہ پوپ ایشیا سے ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان میں امیدوار کون کون ہیں، اور کون سے امیدوار ہیں جو متوقع اس پوپ کے نام سامنے آئے ہیں؟ اس بات کا اس دفعہ امکان موجود ہے کہ صدیوں میں پہلی بار اگلے پوپ افریقہ یا ایشیا سے آ سکتے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور ملک سے آئیں، کیونکہ ایسے خطے سے آئیں جہاں اب تک چرچ کی قیادت کم ہی آئی ہو۔ جن افریقی کارڈینلز پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے ان میں پولیفیکل کونسل برائے انصاف اور امن کے سابق سربراہ گھانا کے پیٹر ترکسن اور کنٹاسا کے آرک بشپ فریڈ ٹن امبو، جن کا تعلق گھانا سے ہے، شامل ہیں۔ دونوں اپنے اپنے ممالک میں امن کی پرزور وکالت کرتے ہیں۔ ایک اور مضبوط دعوے دار فلپائن کے کارڈینل لوئس ٹیگل ہیں، جو منیلا کے سابق آرچ بشپ ہیں۔ پوپ فرانسس کی طرح لیگل، معاشرتی انصاف اور غریبوں کی دیکھ بھال پر زور دیتے ہیں۔ ہنگری کے کارڈینل پیٹر ایرڈ کوڈ کو ایک معروف قدامت پسند امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور وہ مشرقی عیسائیوں کے لیے پل کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسٹر ڈگوم پوڈا ایپسٹ کے آرچ بشپ ایرڈ ایک روایت پسند ہیں، جنہیں گرجا گھروں کے مابین اتحاد کی اشد ضرورت پر زور دیتے رہے۔ آرتھوڈکس عیسائیوں تک بھی انہیں رسائی حاصل ہے۔ ان میں کارڈینل پیروٹن بھی ہیں، جو ہولی سی کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اور جن کا اعلیٰ سفارتی کردار کے باعث تمام کارڈینلز میں پہچانے جاتے ہیں۔ دوسرے ممکنہ امیدواروں میں بولوٹا کے آرک بشپ، اٹلی کے میٹو زوپی اور سائٹو آف بنچیس کے سیکرٹری جنرل مالٹا کے ماریو گریچ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پوپ فرانسس کے وفات کے بعد ویٹیکن کی قیادت کے لیے 2 اہم امیدواروں کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں، جن میں ایک کارڈینل لیور ریمڈیک یوروک، جو پوپ فرانسس کے سب سے زیادہ نقاد رہے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ سے ان کے قریبی تعلقات ہیں۔ دوسرا اہم امیدوار پیٹرینا ٹیسٹا جیپسا بیلا بھی ہیں، جو یہودی نژاد برطانوی کارڈینل کے ہیں، جسے یروشلم کا کارڈینل بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آخری دو نام میں نے بتائے ہیں، ان میں شاید مقابلہ ہو، ایک امریکی انتظامیہ کے قریب ہیں اور دوسرے یہودیوں کے قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے اس طرح یہودی اثر و رسوخ حاصل کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ تو اب ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ عبوری جو دور ہوتا ہے، جب پوپ کا انتقال ہو جاتا ہے یا استعفیٰ ہو جاتا ہے، اس عبوری دور میں کیا ہوتا ہے؟ پوپ کی نشست خالی رہنے کے دوران ایک سینئر کارڈینل جنہیں
گیمر لینگو کہا جاتا ہے، وہ پوپ کی موت کی تصدیق کرتے ہیں اور عارضی طور پر ویٹیکن کے جو مالی معاملات اور انتظامی امور کا چارج سنبھال لیتے ہیں۔ تاہم ان کے پاس چرچ کے نظریے کو تبدیل کرنے یا اہم فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ موجودہ گیمر لینگ آئرلینڈ میں پیدا ہونے والے کارڈینل کیون فیرل ہیں، وہ ویٹیکن کی سپریم کورٹ کے صدر بھی ہیں۔ ناظرین، اب نئے پوپ کا جب انتخاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تصدیق کے بعد وہ اس نام کا انتخاب کرتا ہے جس سے پوپ کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے، پھر اسے پوپ کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کارڈینل منتخب پوپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کا حلف دیتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں۔ اس دوران سینٹ جو پیٹرز ہیں ویلیسکا کی بالکونی سے نیچے موجود ہجوم کے لیے لاطینی زبان میں ایک اعلان کیا جاتا ہے جس کے الفاظ وہ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس ایک پوپ ہے۔ اس کے بعد نئے پوپ کا نام سامنے آتا ہے اور وہ بالکنی میں آ کر ایک مختصر خطاب کرتا ہے اور دعا دیتا ہے۔ اس کے بعد کانکلیو کے دوران ہونے والی ووٹنگ کے ہر دور کے نتائج پوپ کو دکھائے جاتے ہیں، جس کے بعد انہیں سربمہر کر کے ویٹیکن آرکائیوز میں رکھ دیا جاتا ہے اور صرف پوپ کے حکم پر ہی دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے نئے پوپ کا انتخاب کا دلچسپ طریقہ جو ہم آپ کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اور ہمارا آج کا ولاگ پسند آئے گا۔